نازاد ازل ہے لقاف کا سیدہ فاطمہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ اور اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی. ان ایام کو اور یہ جو مہینے گزر رہے ہیں ان ایام کو اشہر حج کہتے ہیں. یعنی اگر کسی کو حج کی نیت کرنی ہے تو انہی ایام میں کرے گا، اور یہیں سے حج کا تعلق شروع ہوتا ہے. پھر ہم جانتے ہیں کہ حج کے مخصوص 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں پھر 5 دن ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے. برادران عزیز، یہ جو حج ہے یا پھر یہ جو قربانی ان دنوں میں ہوتی ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ وجوہات ہیں، اور اگر ہم بغور دیکھیں تو ان تمام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا ہے. کیونکہ یہ جو سارا عمل اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، وہ عمل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، کیونکہ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی. برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے ہم جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہے. آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست اللہ نے فرمایا. اور اس لقب کو جب اللہ نے فرمایا اور اعلان کیا تو فرشتوں تک کو تعجب ہوا کہ یہ مقام کسی کو ادا ہو سکتا ہے، وہ بھی کسی نبی کو، کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل کہا. روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب اس پر تھوڑا سا تشویش کا اظہار کیا کہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے خلیل سے امتحان بھی لے لو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے امتحانات بھی بڑے نرالے امتحانات ہوئے. کبھی ہم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امی آتے ہیں اور ایک انسانی شکل میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں: سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح.
ایسی پیاری تسبیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تسبیح کو سن کر بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ کیا پیاری تسبیح بیان کی. ڈھونڈتے ہوئے اس شخص کے پاس آتے ہیں تو تسبیح بیان کر رہا تھا اور پوچھتے ہیں کہ اے شخص تم نے اللہ کی تسبیح بیان کی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے تسبیح بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک اور مرتبہ تسبیح بیان کر سکتے ہو؟ میرے پروردگار کا ذکر کر سکتے ہو؟ میرے اللہ کو یاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر تو سکتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ جانور جو چر رہے ہیں، یہ بکریوں کے ریوڑ جو پھر رہے ہیں، یہ میرے ہیں. چاہو تو اس میں سے ایک حصہ لے لو لیکن مجھے میرے اللہ کا ذکر سنا دو. برادران عزیز، پھر تسبیح بیان ہوتی ہے اور آپ اللہ کے ذکر سے ایسے مسرور بھی ہوتے ہیں اور جیسے ہی ذکر رکتا ہے پھر بے چین ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ تسبیح سنا دو. وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح سنا تو دوں گا، اللہ کا ذکر کر کے بتا تو دوں گا، لیکن بتا تو صحیح پھر کیا دو گے؟ آپ نے کہا وہ ریوڑ کا ایک اور حصہ لے لو، ایک اور حصہ لے لو لیکن مجھے اللہ کا ذکر سنا دو. تیسری مرتبہ جب پھر بے چین ہوئے فرمایا کہ پھر ایک مرتبہ سنا دو. اس نے پھر پوچھا کہ پھر کیا ملے گا؟ آپ نے کہا کہ وہ باقی جو بچی ہوئی بکریاں ہیں وہ بھی لے لو، وہ جو غلام ہیں وہ بھی لے لو، لیکن میرے اللہ کا ذکر مجھے سنا دو. برادران عزیز، اللہ کے ذکر کی خاطر آپ نے اپنے سارا مال، ساری بکریاں، سارے جانور اس شخص کو دے دیے. برادران عزیز، آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم جن کی محبت کی بات کرتے ہیں، جن کے راستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، جسے ہم اپنا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ رب کے ذکر کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے ذکر کی بلندی کیا ہے. ارے ساری دنیا کائنات کا مال اس کے ذکر پہ قربان کر دے تو کم ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی یاد چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں قربان کرنا پڑے سب کچھ قربان کرو لیکن اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو. برادران عزیز، جب سب کچھ دے دیا، جو کچھ تھا اللہ کے ذکر پہ لٹا دیا، اس کے بعد پھر خواہش کی کہ ایک مرتبہ اور ذکر سنا دو. اس نے پوچھا اب دینے کو کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دینے کو کچھ ہے تو نہیں، لیکن ذکر سے میں بے چین ہوں. جب سب کچھ لٹا دیا تو وہ جو شخص اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ابراہیم میں جبرائیل ہوں اور آپ کے امتحان کے لیے آیا تھا اور آپ کے امتحان میں سچا اور کامیاب پایا. برادران عزیز، ایسے آپ دیکھیں گے ان گنت کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے امتحان ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں ثابت ختم رہے، کامیاب رہے، چاہے وہ اپنے شہزادے کو، اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑنا ہو، تپتی ریت میں چھوڑنا ہو. ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے پاس پہنچے اور آپ کے شہزادے بالکل شیر خوار تھے، بالکل چھوٹے، چند دنوں کے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بچے کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور ہماری راہ میں نکل جاؤ. آپ نے کیا کیا؟ بیوی بچے کو چھوڑ دیا. تپتی ریت ہے، صحرا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی خیال رکھنے والا نہیں، لیکن آپ جانتے تھے، آپ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے جس پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات ہے جو نگہبان ہے، اللہ کی ذات ہے جو خیال رکھنے والی ہے، اور اگر اس نے حکم دیا ہے تو خیال بھی وہی رکھے گا، اہتمام بھی وہی کرے گا. بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رضا، اللہ کا حکم ساتھ نہ ہو. برادران عزیز،
ہم جانتے ہیں کیا ہوا. آپ نے اپنے شہزادے کو چھوڑ دیا, شیر خوار شہزادے ہیں, سخت گرمی, پیاس کی بے چینی, اور اس بے چینی کو دیکھ کر وہ ماں بھی تڑپ اٹھی جن کو ہم بی بی ہاجرہ کہتے ہیں. اپنے بچے کی اس پیاس کو دیکھ کر آپ تڑپ رہی ہے, بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے, اور بچہ ہے کہ پیاس سے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے, اور ماں ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں دوڑ رہی ہے کہ کہیں پانی مل جائے گا, کہیں کچھ میرے بچے کے پینے کا اہتمام ہو جائے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں وہ پہاڑی کے درمیان بھاگنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ حج کا حصہ ہو گیا, اور ہم دیکھتے ہیں اسے صفا مروہ کے پیچھے بیچ میں دوڑنا. ہم دیکھتے ہیں وہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے, وہ عمل بی بی ہاجرہ کا عمل ہے جو اللہ نے باقی رکھا ہے. اس پانی کو آج لاکھوں کروڑوں پی رہے ہیں, جو آج لوگوں کو سیراب کر رہا ہے. وہ آب زمزم, وہ آب زمزم ہمارے سامنے ہے. وہ آب زمزم کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کا انتظام کرتا ہے, اللہ اس کا اہتمام کرتا ہے, اور اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. برادران عزیز, اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو تربیت دے رہا ہے, ہم کو سکھا رہا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, کس چیز کو کتنی اہمیت دینی ہے. اور ہم ہیں کہ آج اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کو چھوڑے ہوئے ہیں, اور ہم کہاں ہیں, وقت کہاں گزر رہا ہے؟ دنیا طلبی میں, دنیا کی یاد میں, دنیا کی خواہش میں. غور کریں, غور کریں برادران عزیز, اللہ نے آب زمزم کو ایسی حیات دی ہے کہ بظاہر وہ ایک چھوٹا سا کنواں ہے, بہت بڑا کنواں نہیں ہے, لیکن لاکھوں لوگ پانی پیتے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا. لاکھوں لوگ جس کنویں سے پانی پی رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. اور اللہ ہم کو یہاں بتا رہا ہے, ایک تو نبی کے قدموں کی برکت کیا ہوتی ہے اس کو جانو, اللہ کے فضل کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانو. اور تمہاری نگاہوں میں یہ ہے کہ اگر چیز بڑی ہوگی تو زیادہ ہوگی, بڑی ہوگی تو دیر پا ہوگی, بہت زیادہ ہوگا تو بہت دیر تک چلے گا. لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ کنواں چھوٹا ہے, بظاہر بالکل اتنا چھوٹا کہ آپ دیکھ کر کہیں کیسے سیراب ہوگا, لیکن معاملہ ظاہر پر نہیں چلتا, معاملہ اللہ کے حکم پہ چلتا ہے, اللہ کے فضل پہ چلتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑی مثال آب زمزم ہے. وہ کنواں ہے کہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن لاکھوں لوگ پانی پی رہے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. اسی لیے یہ بات کو سمجھ لیں کہ جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے, جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے وہاں کامیابی ہوتی ہے, جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے وہاں بندے کے پاس خوب معاملہ ہوتا ہے. ظاہراً کثرت کوئی فائدہ نہیں دیتی, جس چیز میں اللہ کا فضل ہو وہ چیز فائدہ دیتی ہے. اور آج معاملہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل کی تلاش میں کم ہیں اور اسباب کی تلاش میں زیادہ ہیں. اسباب ہونا, مال زیادہ ہونا, گھر بڑا ہونا, گاڑی بڑی ہونا, ہر چیز کے اندر کثرت چاہتے ہیں, ہر چیز کے اندر بڑا پن چاہتے ہیں. لیکن ہمیں آب زمزم کا وہ کنواں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ بڑے سے کچھ نہیں ہوتا, فضل خدا سے ہوتا ہے. کثرت سے کچھ نہیں ہوتا, فضل خدا سے ہوتا ہے. آج میں ہزاروں برس سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں, یہ کس کے ذریعے سے سیراب کر رہا ہوں؟ ارے ظاہر میں کوئی طاقت نہیں ہے, میرے پاس کوئی کثرت نہیں ہے, کوئی زیادہ چیز نہیں ہے, لیکن میرے پاس فضل خدا ہے, اس لیے میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اللہ کے فضل کو حاصل کریں, ان اعمال کو اختیار کریں کہ جس سے اللہ کا فضل ملتا ہے. اور ایک مرتبہ کسی کو اللہ کا فضل مل جائے
تو پھر اس کی چھوٹی چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے، اس کے اندر اللہ ایسی برکت دیتا ہے کہ پھر کبھی کمی نہیں آتی۔ برادران عزیز، تو اللہ نے بیوی ہاجرہ کے اس عمل کو بھی باقی رکھا جو اللہ کی محبت میں اور اپنے بچے کی محبت میں آپ نے دوڑ لگائی تھی۔ اسی طرح آب زمزم کو بھی باقی رکھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے رگڑنے سے نکلا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ آج خانہ کعبہ کو اللہ نے مرکز بنا دیا، کہ جس کو بنانے کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اسے اللہ نے ایسا ایک کمال دیا تھا کہ وہ خود بخود اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں لفٹس لگاتے ہیں، یہ فکر جو لفٹ اوپر جانے اور سواری کو لے جانے کی ہے، یہ فکر بھی ملی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا اور اس سنت سے ملی۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا حکم ہو بظاہر کثیف ہونے کے بعد بھی لطیف ہو جاتا ہے، بظاہر وزن ہونے کے بعد بھی اس کے اندر اللہ بلند ہونے کی صلاحیت رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی کیا چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم کی ضرورت ہے، اور آج ہم اسی فضل اسی حکم سے دور نظر آ رہے ہیں۔ برادران عزیز، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا کر اللہ نے وہ مقام دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اب جو کوئی خانہ کعبہ کی طواف اور وہاں کی نیت کرے گا، خانہ کعبہ کی نیت کرے گا، خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، تو اس کا طواف اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے پیچھے جا کر نماز نہ پڑھے۔ نمازیں تو خانہ کعبہ میں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن طواف کو پورا کرنے کے لیے کوئی نماز کی ضرورت ہے تو وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ حکم بھی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نشانی کو باقی رکھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ایک دن ہوتا ہے مینا میں رکنے کا، دوسرا دن ہوتا ہے عرفہ کو جانے کا، تیسرا دن ہوتا ہے مزدلفہ میں رہنے کا، اس کے بعد پھر ہم مینا کو واپس آتے ہیں، رمی جمرات ہوتا ہے، پتھر مارتے ہیں اور شیطان کو پتھر مارنے کا تصور ہوتا ہے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ یہ میدانوں میں رکنا کس کا عمل ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ یہ پتھر کس نے مارے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارے۔ کیوں مارے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ ہے؟ برادران عزیز، آپ غور کریں گے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، پہلے تو اللہ کی خاطر اپنے بیوی اپنے بچے کو چھوڑ دیا، شیر خوار بچے کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کا حکم ہوا تو واپس آ کر ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ سوچئے کیسی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے۔ خلیل اللہ ہے تو امتحان بھی اتنا بڑا ہے۔ امتحان اللہ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اللہ کی خاطر تمہیں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ 7 سال کے شہزادے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان آپ کو جو دکھایا گیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں آپ۔ وہ ماں کی تربیت دیکھیے
کہ جو چھوڑ کر چلے گئے ان کی ایسی محبت ڈال دی کہ اب وہ والد کہتے ہیں کہ میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں تو شہزادہ کہتا ہے میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟ بی بی ہاجرہ نے سکھایا ہے۔ والد کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ بی بی ہاجرہ نے بتایا ہے۔ اور ایک بچے کی تربیت کیسی ہو، ایک شہزادہ کیا فکر لے کے اٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایسی تربیت ہو کہ 7 برس میں اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے تیار ہے۔ برادران عزیز، شیطان بھٹکانے کو آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکر ماری۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس ادا کو حج میں باقی رکھا کہ اب رمی جمرات ہوگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا پوری کی جائے گی، وہ سنت پوری کی جائے گی۔ بظاہر ہمیں شیطان دکھتا ہو نہ دکھتا ہو کی بات نہیں، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کیا جائے گا۔ برادران عزیز، یہ سارا معاملہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری عبادت، ہماری محنت، یہ ہماری عقل سے نہیں ہوتی، ہماری پسند سے نہیں ہوتی، ہماری سمجھ سے نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے تو اللہ کے فرمان سے ہوتی ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے نبی کی سنت سے بڑا گہرا ہے۔ اور اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے عمل کو، اپنے معاملے کو بڑا سمجھ رہے ہو، بڑی خوبی سے ذکر کرتے ہو، یاد رکھو وہ عمل جو ہمارے نبی کی نقل ہو وہ اللہ کو پسند ہے، وہ عمل جو ہمارے نبی کی سنت ہو اللہ کو پسند ہے، جو ہمارے نبی نے تم کو سکھایا ہے ویسے عمل کرو اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر تم ہمارے نبی کو چھوڑ کر عمل کر رہے ہو، حضور پاک کی سنتوں کو چھوڑ کر عمل کر رہے ہو، حضور پاک کی محبت کو چھوڑ کر عمل کر رہے ہو، اور سرور کائنات سے وابستہ نہ ہو کر اپنے عمل پر بھروسہ رکھتے ہو، تو وہ عمل جو نبی پاک کی سنت نہ ہو، وہ عمل جس میں نبی پاک کی محبت نہ ہو، وہ عمل جس کا تعلق نبی پاک سے نہ ہو، اللہ کو پسند نہیں۔ یہ بات کو سمجھنا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ اپنے عمل پر بڑے بھرم رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میرا عمل، یاد رکھو کہ وہی عمل اللہ کے پاس کامیاب ہے اسے حضور پاک سے نسبت حاصل ہے، اس عمل میں حضور پاک کی محبت شامل ہے، اس عمل میں حضور پاک سے تعلق شامل ہے۔ برادران عزیز، بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت کم ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ آنے والوں کو آنے کے لیے تھوڑا سا موقع ملے، جگہ مل جائے، اور تھوڑا قریب ہو جائیے، تھوڑا ایک صف 2 صف آگے آ جائیے اور تھوڑا آگے آ جائیے، اور بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں تاکہ لوگوں کو آنے میں پیچھے والوں کو آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم مقصد قربانی پر بھی ضرور سماعت کریں گے کہ قربانی جو رکھی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا درس لینا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کیسے کرنی ہے وہ بھی جانیں گے، قربانی کے اندر سب سے اہم جو معاملہ ہے، اہم جو چیز ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔